اس صورت میں اللہ کی بادشاہت کا ذکر ہے شروع میں ہی، اس وجہ سے اس صورت کو سورۃ الملک کہا جاتا ہے، اور اس صورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں اور مختلف نام ہیں، جسے اس صورت کو المنجیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی نجات دلانے والی ایسی صورت ہے جو اس کی پابندی کرتا ہے، پڑھتا ہے، اہتمام کرتا ہے، یہ صورت قبر کے عذاب سے بھی اس بندے کو نجات دلواتی ہے اللہ سے سفارش کر کے۔ بہرحال صورت کے شروع میں اللہ کی صفات کا ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین موجود بھی ہے، اللہ مالک ہے، سب سے بالاتر ہے، آسمان و زمین پر اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کی پیدائش کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کیوں بنایا اور اس میں انسانوں کو کیوں بنایا اور انسانوں کو زندگی اور موت کیوں دیتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ انسان کو آزمائش میں ڈالے اور امتحان لے کہ بھئی کون کتنا اچھا عمل کر کے آ رہا ہے۔ تو یہ اس دنیا میں جو آنے کا جو ہمارا مقصد ہے اللہ کی عبادت ہے، اور یہ دنیا ایک دارالامتحان ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں پر ہم امتحان دے رہے ہیں۔ جو جتنا اچھے اعمال کر جائے گا ایمان کے ساتھ، اس کا وہی مقام اور اس کو اسی کے مطابق اجر مل رہا ہے۔ اس کے بعد کفار کی حماقت کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 28 میں قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ جو کفار تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہونے کا انتظار کرتے تھے، کہتے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے گی تو اسلام ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے ان سے کہ اگر اللہ نے مجھے موت دے بھی دی اور جو ہمارے صحابہ ہیں انہیں بھی اللہ نے جو ہے موت دے دی یا ہم پر رحم کیا، تو تمہیں کون بچانے والا ہے؟ یعنی ہم زندہ رہے اس دنیا میں یا نہ رہے، تمہارا تو دونوں صورتوں میں کوئی تمہارے لیے خیر نہیں ہے۔ یعنی اگر تم ایمان نہیں لا رہے ہو تو ہمارے زندہ رہنے سے بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر تم ایمان نہیں لا رہے ہو تو ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تمہیں تو عذاب علیم میں مبتلا ہونا ہی ہے، تم اپنی خیر مناؤ۔ اس کے بعد سورۃ القلم کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی، اس وجہ سے سورت کو سورۃ القلم کہتے ہیں۔ مشرکین کی تردید ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علیاذ باللہ مجنون کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر یہ بات کہی ہے کہ آپ اللہ کے اپنے رب کی نعمت کے بدلے میں اس کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دشمنان دین کا ذکر کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو حکم دیا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ یہاں عام کفار کا بھی ذکر ہے، اور خصوصاً ولید بن مغیرہ نام کا جو شخص تھا اس کا بھی ذکر ہے، یہاں اس کی کئی اخلاقی برائیوں کا ذکر ہے کہ بھئی وہ بہت قسمیں کھانے والا تھا، بے وقت شخص تھا، تانے دیتا تھا، چغلیاں کھاتا تھا۔ ایسے شخص کی آپ اتباع نہ کیجیے، ایسے شخص کی آپ اتباع نہ کریں، ان کی خواہشات کو فالو نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ کے دین کو فالو کرنا ہے۔ یہ تو چاہتے ہی ہیں کہ آپ دین کے معاملے میں ڈھیلے پڑ جائیں، لیکن آپ کو دین کے معاملے میں اسٹرانگ رہنا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 17 میں پھر باغ والوں کا ذکر ہے، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ۔ کفار مکہ جو تھے یہ کہتے تھے کہ بھئی اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں اگر اللہ محبت نہیں کرتا تو ہمیں دنیا میں اتنے مال و دولت کیوں دیتا؟ ہمارے پاس یہ سارے سامان ہے، یہ دولت ہے، یہ مال ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مال و دولت کا اس دنیا میں مل جانا یہ ہرگز اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کی محبوبیت تمہیں حاصل ہو گئی اور اللہ جو ہے تم سے محبت کرنے لگا۔ یہ اس بات کی ہرگز دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں مال و دولت آزمائش کے لیے بھی دیتا ہے، جیسا کہ اصحاب الجنہ کو دیا، باغ والوں کو دیا۔ باغ والوں کا ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا جس کے باغات تھے، وہ اس باغ کی پیداوار سے فقراء اور مساکین کو بھی پیسے دیا کرتا تھا اور تقسیم کیا کرتا تھا، یعنی جو بھی پیداوار ہوتی تھی وہ غریبوں میں تقسیم کرتا تھا۔ لیکن جب وہ شخص مر گیا تو اس کی اولاد جو تھی وہ باغ کی مالک بنی، لیکن اولاد نے کیا کیا، بہانے بنا کر مساکین اور فقراء کو دینا بند کر دیا انہوں نے، اور جو پیداوار ہوتی وہ اپنے لیے رکھ لیتے، صدقہ کرنا بند کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں مبتلا کیا اور پورے باغ کو اللہ نے ختم کر دیا۔ تو اللہ نے بتایا کہ دیکھو یہ تو صدقہ کرنا بند کر دیا تھا انہوں نے، پھر بھی ان کے پاس باغات تھے، تو یہ تو اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ محبت کر رہا تھا، یہ غلط عمل کر رہے تھے، اللہ نے ان کے باغ کو ہی ختم کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذکر ہے۔ یہ جو کفار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیکھتے تھے، گھورتے تھے کہ آپ جو ہے دین سے پھسل جائیں، ان کو تکلیف پہنچے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہ جب بھی یہ نصیحت سنتے ہیں، آپ دین کی دعوت دیتے ہیں، تو یہ آپ کو ایسا دیکھتے ہیں کہ آپ کو اپنی نظروں سے ہی نظر لگا کر ہی آپ کو پھسلانا چاہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ مجنون ہیں۔ علیاذ باللہ ایسا نہیں، اور اللہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے، اور یہ تو تمام عالمین کے لیے یہ نصیحت لے کر آپ آئے ہیں۔
اس کے بعد سورۃ الحاقہ کی ابتدا ہوتی ہے. حاقہ قیامت کو کہتے ہیں. پہلی آیت میں قیامت کا بیان ہے. الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، اس وجہ سے سورت کو حاقہ کہتے ہیں. سورت کے شروع میں جیسے کہ میں نے بتایا قیامت کے قائم ہونے کا بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر سابقہ اقوام یعنی قوم سمود، قوم عاد، قوم فرعون، قوم نوح کا ذکر ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے انبیاء کی تکذیب کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا اور ختم کیا. پھر آیت 19 سے اہل جنت اور اہل جہنم کا ذکر ہے. جنت والوں کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، بڑے خوش رہیں گے اور لوگوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو میرا نامہ اعمال، میں کامیاب ہو گیا. اور جو جہنم والے ہوں گے ان کا نامہ اعمال انہیں بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. وہ افسوس کریں گے کہ کاش مجھے یہ نامہ اعمال دیا ہی نہیں جاتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 38، 39، 40 سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی حقانیت کی تصدیق کی ہے، اور ان کی جو مشرکین کی جو اعتراض تھا اس کی تردید کی. یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ قرآن جو ہے کسی شاعر کا کلام ہے یا کسی کاہن کا کلام ہے کہ جنوں سے سن ون کر کوئی کہہ دیتا ہے. یہ وہی کہتے ہیں الیاذ باللہ. اللہ نے فرمایا کہ وما ہوا بقول شاعر وما ہوا بقول کاہن، کہ یہ نہ شاعر کا کلام ہے نہ کاہن کا کلام ہے، بلکہ یہ تو اللہ رب العالمین کا کلام ہے جو کہ اللہ رب العالمین نے ایک رسول پر نازل کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، کسی شاعر یا اس کا کاہن کا کلام نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی دلیل ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر اللہ کے نبی نے جھوٹا دعویٰ کیا ہوتا الیاذ باللہ نبوت کا تو ہم اللہ فرما رہے ہیں انہیں دائیں ہاتھ سے پکڑتے اور ان کے شہرک کو کاٹ دیتے. اللہ اکبر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات کہی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول رہے ہیں الیاذ باللہ، کیونکہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا دیگر لوگ ہوں، اللہ کی یہ سنت ہے کہ آپ صلی اللہ رب العالمین کی طرف کسی بات کو اگر منسوب کیا جائے اور وہ شخص جھوٹ بول رہا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہلاک کر دیتا ہے. جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے بہت سے گزرے ہیں، اللہ نے ان کو ختم کیا، برباد کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور سچے نبی ہیں. اس کے بعد سورۃ المعارج کی ابتدا ہوتی ہے. معارج کہتے ہیں چڑھنے کے راستے کو، اس وجہ سے اس کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کو سورۃ المعارج کہا جاتا ہے. شروع میں اللہ تعالیٰ سے عذاب کا ذکر ہے، جو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کفار ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا کرے گا. تو ایک شخص تھا نضر بن حارث، اس نے یہ کہا سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع، مذاق اڑاتے ہوئے کہ بھئی اگر یہ قرآن سچا ہے، آپ سچے ہیں، تو کہاں ہے وہ عذاب؟ لائیے ہم پر، اللہ کا عذاب آنا چاہیے، دکھائیے ہمیں. مذاق اڑاتے ہوئے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے عذاب کو مانگنا نہیں چاہیے، یعنی جب عذاب آ جائے گا، یہ تو اللہ کے نبی کے اختیار میں نہیں ہے کہ کب کس کو عذاب میں مبتلا کرنا ہے، لیکن جب عذاب اللہ کا آ جائے گا تو پھر اس عذاب کو دور کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. اس کے بعد قیامت کی ہولناکی کا ذکر آیت نمبر 8 سے. یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، کہ قیامت کے دن آسمان سیاہ ہوں گے اور پہاڑ روئی کی طرح بکھر جائیں گے، اور ایک دوست دوسرے دوست کے سامنے